آج ہے حسین کے سفیر عقیل کے بیٹے مسلم کا ہی دکھوں میں رونا. ظالم سے ظالم لوگ بھی کسی کا سفیر نہیں مارتے. انہوں نے حسین کا سفیر مارا. مولا حسین نے جب مکہ پہنچ گئے، جامع مسلم کو کوفے والوں کے خطوط دے کے کوفہ روانہ کیا. مسلم جی شہنشاہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں، یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں، یہ ساتھ لے کے جائیں، کوفہ میں جا کے میری بیعت لیں. جناب مسلم دے کہتے مولا آپ کو مکہ چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کر. مولا حکم ہے آپ کا، اطاعت مجھ پہ واجب ہے. اس سے پہلے مولا نے ایک اور قاصد کو بھیجا ہوا تھا، محمد بن یکتیر کو. مولا اس کا انتظار کر لیں. مولا فرمایا نہیں مسلم آپ کو خود جانا پڑے گا. آج عقل پریشان ہے کہ خبر تھی حسین کو کہ میری منزل کوفہ نہیں. جانتے تھے حسین میں نے کوفے جانا بھی نہیں. یہ بھی خبر تھی کہ کوفہ والے غداری پہ آمادہ ہو چکے ہیں. مسلم کیوں بھیجا؟ اگر ماتم کے لیے آمادہ ہو اور تیار ہو، حسین اکیلا عباس کربلا لے کے جانا چاہتا تھا. اگر اتنے عباس ہوتے حسین کس کس عباس کو روکتا؟ مسلم عباس تھا. جناب مسلم کوفہ پہنچے. تفصیل کے ساتھ پڑھوں گا تو 40-45 منٹ چاہیے. مسلم کا کوفہ ورود، بیعت لینا، مہمان بننا، حانی کے گھر جانا، تفصیلات سے گزرتا ہوں، مظلومیت بیان کرتا ہوں. جناب مسلم کوفہ میں گئے، 18,000 افراد نے بیعت کر لی. جب مسلم نے فوراً خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا حسین کی طرف خط بھیجا، مولا میں کوفہ پہنچا. کوفہ کی جامع مسجد میں نے پہلی تقریر کی. مولا 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کر لی ہے. حسین جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفہ آ جائیں. کوفہ کی لوگوں کی تلواریں آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں. یہ کہہ کے مسلم نے خط حسین کی طرف بھیج دیا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، میں مصحف کی آخر میں یہ جملہ دہراؤں گا. جناب مسلم نے مولا حسین کو خط لکھا کہ 18,000 افراد بیعت کر چکے، جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیے. نعمان بن بشیر کوفہ کا گورنر تھا، اسے معزول کر کے اس کی جگہ پہ بصرے کا گورنر ابن زیاد کو اضافی چارج دے دیا گیا کہ کوفہ بھی تیرے کنٹرول میں. یہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہو گیا. اس نے آتے ہی کوفہ میں کرفیو لگا دیا، پتہ کرو حسین کا سفیر مسلم کہاں ہے. لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، لوگ بکنے شروع ہو گئے. جو بک سکتے تھے انہیں خریدا، جو ڈر سکتے تھے انہیں ڈرایا، جو قید ہو سکتے تھے انہیں قید کیا. بس یہاں سے مصائب شروع ہونے لگا. مسلم نے ظہرین پڑھائی تو مسجد بھری ہوئی تھی. مغربین پڑھا کے جب مسلم اٹھے تو کوفے کی مسجد میں مسلم اکیلے تھے. جناب مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، مسجد خالی، صرف مسلم اور مسلم کے 2 بیٹے. مسلم مسجد کوفہ سے نکلے، بیٹے ایک مومن کے گھر امانتاً رکھوائے. مسلم جانتے تھے کہ اب میں نے شہید ہونا ہے.
मुस्लिम ने बच्चे साथ इसलिए नहीं रखे कि मेरे बेटे बाप का कत्ल न देखें, मेरे बच्चे बाप कत्ल होता ना देखे, मेरे बेटे बाप कत्ल होता ना देखे। मैंने जुमला 3 दफा दोहराया है कि शायद किसी शिया को जुमला समझ में आए और मुझे खोलना ना पड़े। आज जनाब मुस्लिम की शहादत में पहला जुमला पढ़ने लगा हूं, ए हुसैन का सफीर, तो अपने बेटे किसी शिया के घर अमानत इसलिए रखवा गया था कि तेरे बेटे तुझे कत्ल होता हुआ ना देखे। मुस्लिम, तुझे कूफे में अपने बेटों की इतनी परवाह थी, करबला में हुसैन की 4 साल की बेटी कातिल के सामने खड़ी होके रो के कह रही थी, खंजर आहिस्ता चला, मेरा 3 दिन का बस। अजरों को मेरा लाजरों को मेरा लाजरों को मेरा, ये ऊंची आवाज में हाय कहना मोहम्मद की बेटियां कबूल फरमाए। ये जो चीखे मार के रो रहे और रसूल की बेटी तुम्हें किसी का मोहताज न करे। मुस्लिम कूफा की गलियों में चलते चलते कूफा की शहर की आखिरी दीवार के साथ एक कच्चा मकान, मुस्लिम उस मकान की सीढ़ी पे जाके बैठ के, शाम ढल चुकी थी, मगरबैन पढ़ा के मुस्लिम निकले थे, रात काली और स्याह हो गई। जिस दरवाजे पे बैठे थे वो दरवाजा खुला, एक झुकी हुई कमर वाली ज़ईफा, मानंता कौन है तू? मुस्लिम बिला तशबी, कब्जा तलवार पे सर उठाए बगैर कहते अना गरीबुल वतन, मैं कोई मुसाफिर हूं। कहती मुसाफिर मेरे दरवाजे पे क्यों बैठा है? मुस्लिम कहते कूफे में मेरा घर कोई नहीं। कहती किसी और घर जा, मेरा दरवाजा छोड़। तुझे नहीं पता कूफे के हालात बदल गए, नया गवर्नर आ गया, बड़ी सख्ती हो गई है कूफे में, मेरा दरवाजा छोड़। वो सब देखे थे कहां जाऊं? कहती किसी के घर जाके पनाह ले। मुस्लिम रो कहते दे कोई नहीं रहा। कहती मस्जिद में जाकर रहे। मुस्लिम रो के कहते रहने कोई नहीं देता। तड़प कहती जहां जाना मुसाफिर जा, मैं ज़ईफा हूं, मैं इस उम्र में कोई अजाब बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मेरे दरवाजे के आगे से उठ। जब कहना मेरे दरवाजे के आगे से उठ, मुस्लिम ने तलवार नियाम में डाली, जमीन पे हाथ रखा। अच्छा फातिमा ज़हरा तेरे बच्चों का मुकद्दर, फातिमा ज़हरा का नाम आना था। तोआ ने बंद दरवाजा खोल दिया, रो कदी बता किसका नाम लिया है? फरमाया ज़हरा का। कह लगी तू ज़हरा को जानता है? मुस्लिम रो कदे जैसा मैं जानता हूं कोई भी नहीं जानता। रो कदी कुर्बान हो जाऊं, कहीं अकील का बेटा मुस्लिम तो नहीं। हाँ मैं मुस्लिम का नाम आना था, गिर गई। आका माफी, मौला माफ कर देना, मौला मुझे नहीं पता था, मौला कनीस को माफ कर, बिस्मिल्लाह मौला मेरे घर आ। मिन्नत की, बादशाह को घर लेके आई। पूरे घर में बिठाने के लिए जगह नहीं मिल रही, कहां बिठाऊं? आखिर मुसल्ला बिछाया, बिस्मिल्लाह मौला, मौला क़यामत वाले दिन ज़हरा से मेरी शिकायत न कर। मौला खाना पानी, फरमाया सिर्फ मुसल्ला। मुसल्ले पे बैठ के मुसलसल मुस्लिम रोते रहे। तो वह दरवाजे पे बैठ के सोचती रही कितना मेरा मुकद्दर है। मुस्लिम हुजरे पे मुसल्ले पे थे और तो वह दरवाजे पे टेक लगा के कह रही थी कहां आबाद मदीना, उजड़ गए मोहम्मद की उम्मत। बाहर दरवाजे पे घोड़ों के टापों की आवाज आई। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार निकाली। तलवार निकाल के मुस्लिम कमरे से बाहर निकल के सहन में आए तो आखड़ी ना मौला, मौला जितने भी सिपाही आते आने थे, मौला तू बाहर न जाना।
مولا زمانہ تیرا بڑا دشمن ہے، مولا وہ گورنر تجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ جناب مسلم دیکھ کے دے تو درمیان سے ہٹ جا، تو نے منت کی، تو نے میری ماں کا فاستہ دیا، میں تیرے گھر آ گیا، تو نے میری خدمت کی ہے، میں قیامت والے دن تیری جنت کا سامان ہوں، میں اپنی ماں زہرا سے تیری سفارش کروں گا، لیکن دروازہ چھوڑ دے۔ رو کے کہتی کیوں دروازہ چھڑوا رہا ہے؟ جناب مسلم کی آواز آئی، ہم ہاشمی ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں گھر میں ہوں اور غیر تیرے گھر میں آ جائے، فوج تیرے گھر میں آ جائے۔ جو سید بیٹھے مجھے معاف کر کے جملہ ماتم کر کے سننا، مولا مسلم تو نے کوفے میں تو کنیز کے گھر سپاہی نہیں آنے دیے، شام غریبا 300 کا دستہ لے کے شمر زینب کے خیمے کے اندر گیا، جا کے کہتا ان میں سے علی کی بیٹی زینب کو حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ابھی شہادت تک پہنچنا ہے۔ تڑپے مسلم، جہاں مسلم نے تلوار نکلی ہوئی، اللہ اکبر کہہ کے مسلم کوفے کے بازار میں آئے۔ بابا جی کتابیں کہتی اتنا زوردار حملہ کیا عقیل کے بیٹے نے، گلیاں خالی ہو گئی، اکیلا بکھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کی گلیوں میں للکار کے کہہ رہا تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے، اوہ ہمیں خط دے کے واسطے دیتے رہے ہو، بند کر لیے تم نے اب دروازے۔ تھاڑ رہا تھا شیر کی طرح، گلیاں خالی ہو گئی، لوگوں کے دل بند ہونے شروع ہو گئے۔ مسلم کی آواز کوفے کی گلیوں میں گونج رہی تھی۔ ابن زیاد کو دربار میں خبر ہوئی، اس نے 500 سپاہیوں کا نیا دستہ بھیجا، چاروں طرف سے کوفے کی گلیاں سپاہیوں نے گھیر لی۔ مسلم ایک ہاتھ تلوار، آگے سے حملہ، نیزے کے ساتھ پیچھے والوں کو روک رہا تھا، اتنی زوردار مسلم جنگ کر رہا تھا۔ آدھی رات تلواروں کے ساتھ یوں تلواریں، کتابیں کہتی ہیں لگ رہی تھی، شعلے ایسے بھڑک رہے تھے جیسے کوفے میں آگ لگ گئی۔ پھر خبر ہوئی کہ 500 کا دستہ اور بھیج۔ اس نے کہا ایک شخص کے لیے اتنی فوج؟ جو اس کے سالار نے لفظ کہے وہ آج بھی کتابوں میں ہے۔ اس نے کہا کوفے کا کوئی مزدور نہیں، عقیل کا بیٹا ہے، نہیں قابو آ رہا کسی سے۔ اسے کہا تمہیں کس نے کہا ہے؟ ہاشمی تلواروں سے مارے جاتے ہیں یا دھوکے سے مارے جاتے ہیں؟ آخر انہوں نے کوفے کی گلی میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ کوفے کی گلی میں گڑھا کھودا ہوا تھا، آگے سے انہوں نے حملہ کیا۔ مسلم پچھلے قدموں پہ جا رہا تھا، مسلم کا کوفے کے اس گڑھے میں گرنا تھا۔ جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری۔ زخمی مسلم کڑے میں کہہ رہا تھا آج میرا عباس ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا قاسم۔ اے تم نے مجھے اکیلا لاوارث سمجھ لی۔ جناب مسلم کے ہاتھوں میں رسیاں، پاؤں میں رسیاں، گردن میں رسیاں۔ زخمی مسلم کو کتابوں سے، میں بالکل کتاب کی شہادت پڑھوں، لمبی رسیوں کے ساتھ مسلم کو باندھا، ڈرتے ہوئے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا، لمبی دراز رسیوں سے مسلم کو کھینچ رہے تھے۔ مسلم رسیوں کے ساتھ سپاہیوں کو قریب لاتا، مسلم کسی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ زخمی کر رہا تھا۔ ڈر رہی تھی فوج زخمی مسلم سے۔ اس حال میں مسلم جب کوفے کے دروازے کے اندر داخل ہوا، دروازے پہ ایک سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا قربان ہاشمیوں، اوہ صدقے عقیل کا بیٹا،
ओए कुर्बान हो जाओ ओए हैदर के बेटो। और ये होती है जवानियां। और तुम्हें कैदी करके भी फौज डर रही है, और तुम्हें रस्सियां बांध के भी सिपाही खौफजदा है। ये सिपाही वहीं खड़ा था या 2.5 महीने बाद यहीं से हुसैन का सज्जाद गुजरा। सज्जाद के हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां, कोई दाएं से धक्का देता, कोई बाएं से धक्का देता। वो सिपाही सज्जाद के करीब आके कहने लगा, चंद महीने पहले यहां से अकील का बेटा मुस्लिम गुजरा था, उसके हाथों में भी रस्सियां थी, लेकिन उसके करीब कोई नहीं आ रहा था। तू सर झुका के क्यों जा रहा है? सज्जाद की आवाज है, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां, मेरे साथ हुसैन की बेटियां, मेरे साथ मोहम्मद की बेटियां। हाय हुसैन के, हाय हुसैन। जख्मी मुस्लिम को दारुल अमारा में लेके आए। हालत पढ़ दूं सदा से माफी मांग के, हालत पढ़ने लगो सदा से माफी मांग के। जनाब मुस्लिम की हालत किया, अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, आंख में तीर, चेहरे पे पत्थरों के निशान, लहू से भरा हुआ मुस्लिम इब्ने जियाद के दरबार में कैदी हाथों से खड़ा था। ये सीढ़ियां उतर के नीचे आया, मुस्लिम के सामने आ गया था, तूने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम कर। मैं जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। उधर हुसैन का घोड़ा मंजिले जुबाला पे खड़ा था। इसने कहा मुझे अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम ने अपने चेहरे का लहू साफ किया, साफ करके माफी अमीर सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मैं आलम की कसम खा के कहता हूं, मुस्लिम ने जुमला कहा, इस बदबख्त ने मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ मारा। मुस्लिम के चेहरे पे थप्पड़ का लगना था। हुसैन ने मंजिले जुबाला पे घोड़े की रकाबों को रोका। रोकेगा मुस्लिम, तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है। गरीब हुसैन वादा करता है क़यामत तक दुनिया मुझे गरीब हुसैन कहेगी, तुझे अमीर मुस्लिम। जख्मी हाथ, इस मलाउन ने कहा जल्दी करो। किताबें कहती हैं दिन तलू हो चुका था, रात सारी मुस्लिम जंग में रहा। 9 जिलहज्जा सुबह का वक्त, बकर बिन हमरान मलऊन, ये है मुस्लिम का कातिल। ये जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लेके गया। दारुल अमारा बुलंदी पे, मुस्लिम ने यूं नीचे कूफे की गलियां देखी। कूफे की गलियों में भीड़, रश, क्योंकि कल ईद थी। बादशाह हुसैन की कसम, मुस्लिम ने जब कूफे की गलियों में देखा, हर बाप अपने बच्चों को ईद की खरीदारी करवा रहा था। जख्मी मुस्लिम की आवाज है, कूफे वाले, मैं अपने साथ अपने 2 बच्चे लेके आया था और किसी को मेरे बच्चों की कोई खबर। बकर बिन हमरान मलाउन ने कहा, मुस्लिम आखिरी वक्त में कोई वसीयत, फरमा 3 वसीयतें, कोई एक पूरी कर। क्या लगा पहली बता? फरमाया कोई हुसैन को जाके बताए। मैंने पहले कहा था, मैंने तकरीर के आगाज में जुमला पढ़ा था मुसाहिब में। मुस्लिम ने कहा मैं लिख बैठा हूं मौला को खत,
میں نے انہیں بلا لیا ہے کوفے. کوئی کاسد جاؤ جا کے کہو مولا کوفے والے پھر گئے, مولا کوفے نہ آنا, یا کہو اگر آنا ہی ہے تو پھر زینب کو نہ لانا. اس جگہ نہیں پوری ہوگی وصیت. ہم انتظار کر رہے ہیں حسین کا, جو تمہارے ساتھ کیا وہ حسین سے کریں گے. مسلم نے کہا میری دوسری وصیت, میری زرہ بیچنا, میری تلوار بیچنا. کوفہ میں میرے اوپر کچھ قرض ہے وہ ادا کر دے. اس جگہ دیکھیں گے کون قرض مانگنے آئے گا. اگلی وصیت بتا. مسلم نے کہا پانی پلا. اگلے دن تھی عید. مسلمانوں پہ ہے کہ جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا. میں کیسے جملہ پڑھوں؟ مسلم نے پانی مانگا, اس نے کہا پوچھتا ہوں اگر اجازت ملی تو. جناب مسلم کے آگے اس نے کوزے میں پانی کیا. جناب مسلم کے دانت زخمی ہو چکے تھے, ہونٹ کٹا ہوا تھا. جناب مسلم نے پانی کا پیالہ منہ کے قریب کیا, منہ کا لہو پانی میں گیا. مسلم نے وہی لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا. یہ کمینہ بکر دے کے کہنے لگا پینا نہیں تھا منگوایا کیوں تھا. مسلم کی آنکھیں برس کری, فرمایا تو اپنا کام کر. یہ جملہ میں پڑھوں تو میں کیسے پڑھوں؟ تو برداشت کرے گا تو کیسے برداشت کرے گا؟ نہیں, کوفے والوں کو پتا چلا مسلم نے مانگا کیوں تھا, مسلم نے دیوار پہ گرایا کیوں تھا. چند دنوں کے بعد یہیں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں, علی کی بیٹیوں کا گزرنا تھا. اس دیوار کے قریب سے مسلم کی بچی گزری, رو کے کہتی ہے اماں مجھے یہاں سے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے, کوئی مجھے بتائے میرا غریب بابا کا. اس ملاؤن نے تلوار کے ساتھ مسلم کا سر کاٹا. سر بھی کوفے میں, جسم بھی کوفے میں گرا دیا. یہاں تک میں نے مصائب پڑھا رک رک کے. پہلی بار دعائے زہرا امام بارگاہ میں عشرہ محرم میں یہ ہاتھ باندھ کے اگلی روایت پڑھنے لگا ہوں. روایت جب چاہو جس وقت چاہو دکھانے کے لیے تیار ہوں. اگر یقین کرو تو میں دیتا ہوں علموں والا عباس زامن. چاہو گے تو کتاب اس وقت بھی میرے موبائل میں پیج موجود ہے. مولا حسین ایک منزل پہ رکے ہوئے تھے. شیخ مفید نے اس روایت کو, شیخ مفید مذہب جعفریوں میں پہاڑ جتنا قد ہے, شیخ مفید نے اس روایت کو لیا محمد بن سلیمان اور مشعل بن منظر سے. وہ کہتا ہے یہ دونوں کہتے ہیں ہم حسین کے ساتھ حج والے قافلے میں تھے. جب حسین وہاں سے نکلے ہم بھی پیچھے جا رہے تھے. یا ہم نے دیکھا کوفے کے رستے سے ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. وہ کہتے ہم اس کے قریب گئے, ہم دونوں نے اس کا رستہ روکا. ہم نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا بنی اسد قبیلے سے تعلق ہے. انہوں نے کہا ہم بھی اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ دونوں بھی اسدی تھے. انہوں نے کہا ایک دوسرے کو تعارف کروانے کے بعد ہم نے کہا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ آخری 1 منٹ پڑھنے لگا ہوں. ان دونوں نے پوچھا, شیخ مفید نے اس روایت کو لکھا. انہوں نے کہا ہم نے پوچھا کوئی کوفے کی خبر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کوفے کی ایک خبر ہے. رأیتہما فی قتل المسلم بحانی. جب ہم کوفہ سے نکلے تھے مسلم بھی قتل ہو چکا تھا, حانی بن عروہ بھی قتل ہو چکا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا یخرجہ بارجلہما فی السوق. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے مسلم کی لاش کو کوفے کی
گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اگلی سطر غازی سامر بنا کے کہنے لگا انہوں نے کہا برعوسہما فی السوا کے کانہما السیبان. ہم نے آنکھوں سے دیکھا کوفے کے بچے مسلم کے کٹے ہوئے سر سے کوفے کی گلیوں میں اپنے پاؤں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ایک کالے برقعے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی میرا بیٹا دفنا دو, کوئی میرا لال دفنا.